السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل ہمارے ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروس میں آخری جہاں پہ ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی، شہزادگان حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا مکمل آپ نے واقعہ سماعت کیا۔ اس کے بعد اب ذوالحجہ کی یہ روایات میں یہاں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی دن تھے، بعض نے کہا کہ پہلا عشرہ ابھی گزرا ہی تھا کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب سارے وہ خطوط وصول فرما لیے تو آپ نے یہاں سے حتمی طور پر جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے روایات میں آتا ہے، ابن اسیر نے لکھا کہ حضرت محمد بن عبد الرحمن المخزومی رحمۃ اللہ علیہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے امام، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوفہ مت جائیے۔ کوفہ کے لوگوں کے بارے میں کوئی اچھی روایات نہیں ہے کسی حوالہ سے کہ انہوں نے آپ کے قاصد کے ساتھ نہ جانے کیا معاملات کی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو ان لوگوں کی وجہ سے شہید کیا گیا، زہر پلا دیا گیا۔ آپ کے والد گرامی باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ مکہ میں رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے اب یہاں مکہ سے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی کہ میری گزارش ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکہ مت چھوڑیے، آپ یہیں پر رہیے اور کوفہ کا آپ ارادہ نہ فرمائیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے آ کے بھی ایسی گفتگو فرمائی، لیکن تمام کو امام پاک نے ایک ہی جواب دیا کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو بار دیگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اے سیدنا امام، آپ یہ ہمیں فرما دیں کہ کوئی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کو بار بار روک رہے ہیں، آپ کے سامنے وہاں کے حالات رکھ رہے ہیں، وہاں کے حالات موزوں نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، لیکن آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، انی ارا فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما احدث لکم، فرمایا میں نے خواب میں اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میں نے جو خواب دیکھا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ خواب میں تمہیں بیان نہیں کروں گا، اس بنیاد پر میں مکہ نہیں رہ سکتا۔ خواب میں مجھے میرے نانا نے جو فرمایا ہے، تم مجھے جو کہو، تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ تمہارا انجام یہ ہوگا، تم ڈرا رہے ہو تمہیں شہید کر دیا جائے گا، کبھی تم کہتے ہو تمہارے دوستوں کا کیا بنے گا، کبھی کہتے ہو کہ آپ کے خاندان والوں کا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے خاندان بھی بعد میں ہے، مجھے اپنی جان بھی بعد میں ہے، مجھے سب کچھ بعد میں ہے، پہلے مجھے میرے مصطفیٰ نانا کا دین ہے۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے سامعین۔ آپ نے فرمایا میری اولاد بھی بعد میں، میری ذات حسین بھی بعد میں کسی اور کو راضی نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے یہ ہے کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا۔ میں نے جو خواب میں اپنے نانا جان کا حکم سنا ہے اور جو نانا جان نے مجھے خواب میں کہا ہے، فرمایا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا چلیں خواب تو ہمیں کچھ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرے پاس امانت ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا۔
کہا کب بتائیں گے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی زندگی میں وہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا، میرے جانے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیغام کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کردار حسینی۔ آپ نے 60 ہجری ذوالحجہ یہاں سے رخت سفر باندھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب جنگ و جدال کے لیے، لڑنے کے لیے، جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ ساتھ معصوم سکینہ کیوں لے کے جاتا ہے؟ لڑائی پہ آج ہم جیسا بھی کوئی بندہ جائے، کسی محاذ پہ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو بلکہ بچوں کو پہلے کہیں ٹھکانے لگا کے جاتے ہیں، کہیں ان کا بندوبست کر کے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے، میں فلاں جھگڑے لڑائی میں جا رہا ہوں، فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، تو میرے بچوں کا بھائیوں کو کرتے ہیں، ماموں کو کرتے ہیں، چاچا کے حوالے کرتے ہیں، تائی کے حوالہ کرتے ہیں کہ میرے ان بچوں کا خیال رکھنا، پتہ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو۔ جو ساتھ معصوم سیدہ سکینہ کو لے کے جا رہے ہیں، جو ساتھ اون و محمد قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، جو ساتھ معصوم علی اصغر جا رہے ہیں، کیا یہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ نہیں، پیغام کچھ اور تھا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام بعد میں معلوم ہو گیا اور بتا دیا گیا۔ پیغام یہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ اے میرے حسین، آج میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے دین کی شکل کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا شخص ملعون ہے۔ یہ یزید کوئی ایسا نہیں تھا حادثاتی واقعہ کہ جس کا پہلے پتہ نہیں تھا۔ حضور نے کئی حدیثیں موجود ہیں، حضور نے فرمایا تھا ایک ایسا بدبخت شخص میری امت میں سے ہوگا جو میرے خاندان اور میرے بچے کے خون میں اپنا گندا جبڑا ڈالے گا۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے ایک جگہ ایک حدیث میں اور بھی فرمایا جیسے وحشی قسم کا ایک درندہ کسی چیز کو نوچتا ہے، وہ بدبخت میری امت کا وہ بدترین شخص ہوگا جو میرے خاندان کے خون میں اپنے جبڑے ڈالے گا۔ اور ایک میں نے روایت پڑھی، ابھی میں پڑھ رہا تھا، بائبل کے اندر بھی، انجیل میں اس بدبخت کی اس رسم کبھی کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے ہم۔ امام علی مقام چل پڑتے ہیں، راستے میں سفر کی صعوبتیں ہیں، ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہوا، نہ اب تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے بڑے وفادار اور آپ کے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، حضرت ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے، یہ ابھی باتیں آپ تک نہیں پہنچی۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا۔ اس وقت آپ مقام حاجر، یہ راستے میں مقام آتا ہے مکہ مکرمہ سے جب جاتے ہیں کربلا کی طرف، تو جب مقام حاجر پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے وہ خط دے کے فرمایا کہ جاؤ یہ میرا خط ہے اور یہ خط لے کر جاؤ کوفے والوں کو کہنا کہ تمہارے خطوط کی بنیاد پر امام علی مقام اس وقت مقام حاجر پہنچ چکے ہیں اور تم اپنے تیاریاں اور اپنے معاملات کو درست کر لو، بہت جلد میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ اب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط لے کے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جب گئے تو وہاں تو تصویر ہی بدل چکی تھی، وہاں تو حالات ہی بدل چکے تھے، وہاں تو مسلم بن عقیل بھائی شہید ہو چکے تھے، عروہ بن ہانی جیسے لوگ شہید ہو چکے تھے، مختار ثقفی جیسے لوگ وہاں پہ علیحدہ ہو چکے تھے۔ راستے میں حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں امام پاک میری گزارش ہے آپ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہیں، وہ دولت اور پیسے کے پجاری ہیں، وہ دولت اور پیسے کی ہوس میں وہ ابن زیاد کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت چونکہ ریاست کی بادشاہی ان کے پاس ہے، خراج براج ٹیکس سارا ان کے ہاتھ میں ہے، سپاہی سارے ان کے پاس موجود ہیں، وہ ساری ریاستی تدابیر اور اختیارات ان کے پاس ہیں، آپ کے پاس تو اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ظاہری طور پر، اور وہ لوگ جدھر حکومت دیکھیں گے ادھر ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں بہت سارے لوگوں کے وہاں گزارشات پر میں مکے میں رک جاتا، لیکن میں وہاں پہ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اشارتاً، سمجھنے والوں نے سمجھ لی، اسی لیے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو آپ کے قافلے کے ساتھ وہیں شامل کر دیا۔ آپ نے فرمایا
میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کی سرزمین پہ میں قتل کیا جاؤں اور مکہ میں میرا خون بہے، میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں تو مکہ کی سرزمین سے باہر قتل کیا جاؤں۔ اب سمجھنے والے تو سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ حسین پاک کو وقت رخصت یہ معلوم تھا کہ حسین پاک کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن نظریہ کیا تھا؟ اپنے جیتے جی ناپاک یزید کے ناپاک عزائم کو حسین کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ اور سامعین، آج لوگ بات کرتے ہیں، یہاں پہ میں نے پڑھی تاریخی کے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پہ حسین پاک کو رک جانا چاہیے تھا، جب سارے صحابہ روک رہے تھے نہ جاتے، رک جاتے، اور وقتی طور پہ معاملات تھا، کوئی بیعت کا راستہ نکل جاتا۔ آپ یہ بتائیے، جس کے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما ہو، ذرا سوچئے نا، جس کے ہاتھوں کو تیرے اور میرے رسول نے بوسے دیے ہو، جس کے ہاتھوں کو علی نے یہاں سے چوما ہو، جن کے ہاتھوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمہ الزہراء بطول شہزادی سلام اللہ علیہا اس نے اپنے لبوں سے ان کو چوسا ہو، چوما ہو، وہ ہاتھ ناپاک یزید کے ہاتھوں میں حسین کیسے دے دیتے؟ کیا اس کی غیرت یہ گوارا کرتی تھی؟ کبھی نہیں گوارا کر سکتی۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا، اور آپ کا وہ جملہ آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، آپ نے فرمایا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، اور وہی کر کے دکھایا، سر دے دیا، سر انہوں نے کاٹ لیا، لیکن آخر دم تک حسین پاک نے اپنا پاک ہاتھ پلید یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اور نہیں دینا تھا، وگرنہ رہتی دنیا تک دنیا کیا کہتی؟ نواسہ کس کا تھا؟ بیٹا کس کا تھا؟ یہاں ضمن مجھے ایک بات یاد آ گئی، غزوہ بدر میں جب اس خاندان کی میں آپ کو کیا کیا باتیں سناؤں، لوگ پتہ نہیں کون سا دین بیان کرتے ہیں آل پاک کو نکال کے، ہم اس دین کو مانتے ہی نہیں ہیں جو آل پاک کے بغیر ہو، دین ہوتا ہی وہ ہے جو آل پاک کے گھر سے آتا ہے۔ میں یہاں پہ اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں، غزوہ بدر ہے، فرشتے آئے، سارے آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کو اس پہ باقاعدہ میں نے رمضان شریف میں خطبہ بھی سنایا، فرشتے آئے قطار اندر قطار، صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہماری مدد کو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قرآن نے بھی فرمایا نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم شکست خوردہ ہو رہے تھے، تمہارے رب نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ سارے صحابہ بڑے خوش ہیں۔ سرکار نے دیکھا حضرت علی کی جانب، حضرت علی ایک جانب کھڑے ہو کے افسردہ کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی آ گئے، فرمایا علی یہ سب کو دیکھو، سارے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے تھے، ہماری مدد کے لیے فرشتے آ گئے، اور تم ایک کونے پہ کھڑے پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کا جواب سنیے، جس کو تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا سرکار میں تو پریشان اس لیے ہوں، فرشتے آگے ہیں تو پھر میں کیا کروں گا، میں نے تو اکیلے لڑنا تھا دشمنوں سے۔ سرکار کی آنکھوں میں پر نمی کے وہ موتی چھلکے، اور سرکار نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ تیرے اس خوبصورت طاقت اور قوت کو جانتا ہے، اور تیری اس قوت اور طاقت اور تیرا یہ جو نشہ ہے، عشق رسول کا جو تیرا نشہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تیرا کہیں پورا کر دے گا۔ اور پھر دو مقام آئے جہاں رب نے پورا کر کے دکھایا، ایک خیبر کا مقام آیا اور ایک احد کا مقام آیا۔ وہاں اکیلا، وہ جناب کتنے من کا وہ دروازہ تھا لوہے کا بنا ہوا، وہ خیبر والا، آئے اور اکیلے علی نے ایسے اٹھایا اور ہاتھ سے اکھیڑتے ہوئے لے کے چلے گئے۔ بعد میں لوگ پوچھتے ہیں، عمر نے پوچھا علی سچی بات بتا، یہ دروازہ تو ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے، ہم سے ہلتا نہیں تھا، اور تو نے اکیلے اکھیڑ کے اٹھا کیسے لیا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے گلاب کا پھول علی نے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، اونو محمد بھی انہوں نے ساتھ کر دی، کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا اے ابن جعفر واپسی کا راستہ نہیں ہے، حسین جائے گا آگے ہی۔
از قیس کو بھیج دیا۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، کوفہ کا معاملہ بڑا الگ سا ہو گیا تھا۔ مسلم ابن زیاد نے فوراً پکڑوا لیا قیس کو، لے گئے، جا کے کہا کہ قیس میرے محل کے اوپر چڑھ کے یا ایک اعلان کر دے یا وہیں سے تیرا انجام ہوگا جہاں مسلم بن عقیل کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کروایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اعلان کر دوں؟ کہتا جا کے اوپر اعلان کر دو یزید برحق ہے، اس کی بیعت پہ قائم رہو اور حسین کی بیعت کوئی نہ کرے، نہ اس کی بیعت کا کوئی اقرار کرے۔ آپ نے فرمایا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں جاتا ہوں۔ 7 لوگ چلے، لوگ اکٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں غور سے سنو، یہ زیاد بھی جھوٹا ہے، اس کا امیر یزید بھی جھوٹا ہے۔ یہاں پر اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی ہمارا سچا امام ہے تو وہ سبط رسول سیدنا امام حسین پاک ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے مجھے حق والی زبان دی ہے، میں نے حسین کا کھایا ہے، مصطفیٰ کا کھایا ہے، میری زبان سے وہی نکلے گا جو حق ہوگا۔ اس نے کہا فوری طور پہ اس کا سر اڑا دو۔ آپ نے فرمایا سر اڑا دیا جائے۔ سر اڑ گیا، نیچے پٹک دیا گیا، اسی طرح جیسے مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا۔ شہادت ہو گئی۔ آپ آگے چلتے رہے۔ آپ آگے مقام ایک آتا ہے وادی ذی الرحمہ، وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ پھر کچھ قافلے ملے اور آگے ہر، ابھی تک وہ زیاد کی طرف تھے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ہر کو بھیجا گیا کہ جاؤ حسین جہاں پہ آئیں ان کو وہاں سے پکڑ کر میرے پاس لے کے آؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر پہنچ چکی کہ فلاں جگہ پہ آ چکے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا یہ شخص ہر وہاں آیا، نماز عصر ہے۔ آپ نے فرمایا اذان دو۔ مؤذن نے اذان پڑھی، سارے صاحبزادے شہزادے شہزادیاں ساتھ ہیں، نماز کا وقت ہوا۔ آپ نے فرمایا ہور نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہنے لگا ہاں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں گا۔ کہا کیا کروں، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ابن زیاد کے مقابلے میں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ نماز پڑھی، پھر وہاں سے چل پڑے۔ اس نے کہا جی آپ کو میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے موقع دیا جائے، میں کوئی بات کروں گا، نیگوسیشن ہوگی۔ ابن زیاد کے دربار میں حسین کبھی نہیں جائے گا۔ آپ خود سوچئے جن کے درباروں میں ساری دنیا آتی ہو، وہ کیسے کسی کے دربار میں جا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کسی کے دربار میں جا سکتے ہیں؟ اور حسین پاک، وہ حسین پاک جن کے بارے میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ شیر خدا کے گھر کے پاس سے، تو اندر سے آپ نے حضرت حسین کے رونے، جیسے بچے روتے ہیں، چھوٹے تھے، بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ فوراً سفر پہ جا رہے تھے، واپس آئے اور فرمایا یا فاطمہ الا تعلمنی ان بکاء الحسن و حسین یغضبنی، فرمایا ویحزننی، اے فاطمہ تجھے علم نہیں ہے کہ حسن و حسین کا رونا تو مجھے پریشان کر دیتا ہے، میرے دونوں شہزادوں حسن اور حسین کا خیال کیا گیا۔ یہ وہ تھے، تو یہ کیسے جاتے اس کے دربار میں، ملعون کے دربار میں، اس پلید کے دربار میں؟ آپ وادی ذی الرحمہ آتے ہیں، آپ نے وہاں پھر خطبہ دیا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ اور ملے، چلتے چلتے مقام سالبیہ آتا ہے آگے، آپ وہاں پہنچے۔ ایک حاجی وہاں بیٹھے تھے اور سلمان فارسی کے بڑے دوست تھے، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ جاؤ یہ دیکھو یہ خیمہ کس کا ہے؟ وہ گئے تو وہ اپنی ایک کیفیت میں، انہوں نے کہا جی یہ خیمہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہیں کیا ہے؟ میں اپنے ایک مال میں بیٹھے تھے، اس میں حدیث پاک میں پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے قافلے والے لوگ؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کچھ دیر انہوں نے آنکھیں نیچی کی اور کہا، کہنے لگا یار یہ بتاؤ کہیں یہ حسین کا قافلہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ حسین کا قافلہ، تم نے یہ ویسے کیسے بات کی؟ کہتے ایک دفعہ ہم ایک حج میں اکٹھے تھے اور سلمان فارسی میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا
میرے نواسے کا قافلہ فلاں جگہ سے گزرے گا مکہ سے کوفہ والے راستے کی جانب، تو جو حاجی حج کر کے جا رہا ہوگا اس کو وہاں بڑا ثواب ملے گا، لیکن جو اس قافلے میں شامل ہو جائے گا اللہ اس کو کئی حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہتے میں تو اس انتظار میں تھا کہ وہ قافلہ کب گزرے گا۔ انہوں نے کہا یہ حسین کا ہی قافلہ ہے۔ انہوں نے وہیں خیمہ اکھیڑ کے پھینکا اور قافلہ حسینی میں شامل ہو گیا، اور وہ آگے شہید بھی ہوئے۔ کربلا کے شہداء میں ان کا نام باقاعدہ موجود ہے۔ آگے مقام پہ چلتے ہیں، چلتے چلتے اب معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ ابن زیاد اور ابن سعد، اب یہ دیکھیے عمر بن سعد بن ابی وقاص، تاریخ میں اوراق بھی بڑے تلخ ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ عمر ان کا بیٹا بدبخت، اس بدبخت نے کیا کیا، یہ بھی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو جاتا ہے اور قافلہ حسینی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ اس علاقے سے نا واقف تھے پہلے ظاہری طور پہ۔ لوگوں نے کہا حضور ہماری گزارش ہے آپ اب بھی واپس چلے جائیں۔ آپ نے آخری خطبہ یہاں پہ دیا ہے جو مقام سالبیہ کا ہے، وہ میں ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے، اور وقت ہمارا 1-2 منٹ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جس کو واپس جانا ہے رات مجھے دوبارہ نانا جان خواب میں ملیں۔ اب آپ بتائیے جس کو قدم قدم پر رہنمائی میرے مصطفیٰ سے مل رہی ہے، قدم قدم پر، وہ دوسروں کو کیا دیکھے گا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اب جن کی نگاہوں میں جچے تھے ذات مصطفیٰ وہ کیسے کسی کی بات سن لیتے؟ آپ نے فرمایا لوگوں جس سے واپس جانا ہے وہ واپس چلا جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حالات آگے کوفے کے کیا ہیں، تم میرے ساتھ آئے کہ شاید ہم مل کے وہاں کام کریں گے، اب شاید کام کا تو آپ کو موقع نہ مل سکے، تو تم دھوکے میں نہ مارے جاؤ۔ میرا خاندان میرے ساتھ ہے، میری بچیاں میرے ساتھ ہیں، میری بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں میرے ساتھ ہیں، میری مستورات میرے ساتھ ہیں، میری بہن سیدہ زینب میرے ساتھ ہے، میرا معصوم شیرخوار علی اصغر میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ معصوم میرے بھتیجے اون و محمد میرے ساتھ ہیں، محمد بن حسن میرے ساتھ ہیں، قاسم میرے ساتھ ہیں۔ جنہوں نے واپس جانا ہے وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ بھی جاں نثار تھے، انہوں نے کہا نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب وہاں پہنچے نا تو آپ نے رات کا وقت ہو گیا تو پہنچے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ آپ کو بشارت دی گئی تھی، لوگوں نے کہا کہ ھذل ارض یقال لہ الکربلا، کہ اے امام یہ وہ جگہ ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جس جگہ حسین کو پہنچنا تھا حسین وہاں پہنچ گیا۔ فرمایا فرتلوا رحالکم، فرمایا اپنے کجاوے اتار دو، سواریاں بٹھا دو، خیمے لگا دو۔ لوگوں نے کہا حسین پاک پہلے راستے میں آپ نے نہ سواریوں سے پالان اتروائے نہ ایسے خیمے لگوائے، اب لگتا ہے آپ نے یہی رہنا ہے یہی بیٹھنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں راستے میں عارضی پناہ گاہ تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کو مستقل آنا تھا۔ آپ وہاں پہنچ گئے، سواریاں سب کچھ، اور یہ تاریخ کتنی ہے؟ 2 محرم الحرام۔ 2 محرم الحرام کو آپ کرب و بلا کی جگہ پر پہنچ چکے۔ آپ نے رات کے وقت دوبارہ آپ نے چراغ بجھا دیا، سب کو بلایا، سارے جو آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں شاید دن کی روشنی میں مجھ سے شرمندگی آئی ہو مروت میں کہ ہم حسین کے ساتھ آئیں، اب واپس کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جس نے جانا ہے رات کا اندھیرا ہے وہ چلا جائے تاکہ تمہارا بھی برم رہ جائے اور مجھے بھی نہ ہو کہ جناب میری وجہ سے نہیں جا رہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، وقت گزر گیا، دیر لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اب دوبارہ چراغ جلاؤ، جس نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ جب چراغ جلایا گیا تو جان نثاروں میں کوئی بھی نہ گیا، سارے کے سارے حسین کے وفادار وہیں موجود۔ اس کے بعد آگے کیا داستان ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔